أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون حاضرین جمعہ،
بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کے ہم سب بندے ہیں۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہم سبوں کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج، آپ کی ذریت پر۔ سامعین کرام، ہم سب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دار فانی کے اندر ایک عظیم کتاب، جسے ہم سب قرآن مجید کے نام سے جانتے، مانتے اور پہچانتے ہیں، اسے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ جو کتاب ہماری زندگی کے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کے رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے کے عادات و اطوار سکھلائے ہیں، اور ایسے ہی ہماری بود و باش کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے اچھی رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سبھی کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ نے قرآن مجید کو نہ صرف پڑھا بلکہ پڑھ کر کے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے اس کے معنی اور مفاہیم کو بیان کیا، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار کر کے ایک مکمل نمونہ اور عملی تطبیق لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے اندر ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ خطاب مومنوں سے ہے، اہل ایمان سے ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین مومنوں کو ڈرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اے مومنوں، تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایسے ہی ڈرو جیسے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین کل ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے محض ایک انسان ہیں، اور اسی اللہ رب العالمین کے تابع ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین جب تک چاہے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر باقی رکھ سکتا ہے، اور جب چاہے اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اس دنیا سے ختم کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ مومنوں، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حکم ہے اور جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی جب تمہاری وفات ہو تو تم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے وفات کرو، وفات پاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے تلقین کی ہے۔ دوسری آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یہاں بھی خطاب مومنوں سے ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور آپ غور کرو، آپ دیکھو کہ آپ نے اپنے کل کے لیے، اپنی دنیاوی زندگی کے بعد والی زندگی کے لیے کیا کچھ بنایا ہے، کیا کچھ کمایا ہے۔ واتقوا ان اللہ خبیر بما تعملون، اور تم ڈرو اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جسے تم انجام دیتے ہو، جسے تم کرتے ہو۔ یہ دونوں آیت کریمہ تقوی کے تعلق سے گفتگو کرتی ہیں کہ مومنین کو اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے جن امور کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لانا چاہیے، جن کاموں سے رکنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی بہترین نعمتوں کی امید کرنی چاہیے، اور ایسے ہی جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس بھی شکل میں دی ہیں
اس اللہ رب العالمین کے انعام پر اللہ رب العالمین کا خوب شکر بجا لانا چاہیے، خوب اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہے تقویٰ کا معنی اور مفہوم، یعنی ہم اچھے اعمال کریں، برے کاموں کے قریب نہ جائیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر ایمان رکھیں، اور ایسے ہی جن نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سرفراز کیا ہے ان پر اللہ رب العالمین کا شکریہ کریں۔ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی وصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوب کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خوب کرتے تھے تقویٰ کی وصیت۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سفر پر نکل رہا تھا، تو سفر پر نکلنے سے پہلے اس نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پر نکلنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے، کچھ بتلائیں، کچھ ایسے امور کی جانب ہماری نشاندہی کیجئے تاکہ میں ان پر خوب عمل کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بتقوی اللہ، تم اللہ رب العالمین کا ڈر، تم اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا والتکبیر علی کل شرف، اور جب تم سفر میں ہو تو جس بھی اونچائی کی جگہ پر تم پہنچنا تو ہر اونچائی کی جگہ پر قدم رکھنے سے پہلے یا قدم رکھتے وقت تم کیا کرنا؟ اللہ اکبر کہتے رہنا، اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرنا، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے رہنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ایسے ہی مومنین کے کچھ اوصاف ہیں، یعنی وہ مومنین جو تقویٰ کے اوصاف سے متصف ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی نشاندہی کی ہے، اور شروع کی آیت کریمہ میں سورۃ البقرہ کے شروعات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ان کا معنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کتاب اللہ کے تعلق سے، قرآن مجید کے تعلق سے، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر کسی طرح کا کوئی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس قرآن کریم کی ہر بات سچی ہے۔ ھدی للمتقین، فیہ ھدی للمتقین، اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس قرآن مجید کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو کل سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہیں؟ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم ان پر ایمان رکھ رہے ہیں، جیسا کہ اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھنے کا حکم ہے۔ ایسے ہی وہ یقیمون الصلاۃ، اور ہدایت یافتہ کون ہیں، متقی کون ہیں؟ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ہم نے جو بھی روزیاں ان کو دی ہیں، ان روزیوں میں سے وہ لوگ غریبوں پر، مسکینوں پر، مفلوق الحال انسانوں پر، پریشان حال لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ایسے ہی متقی کون ہیں؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں پر کتابیں نازل کی ہیں، ہم ان کتابوں کے نام جانتے ہیں تب بھی، اور جن کتابوں کا نام نہیں جانتے ہیں تب بھی ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے جن نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہمیں ان پر بھی ایمان اور یقین رکھنا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین کی آخرت پر، جو آخری دن ہے جسے اللہ رب العالمین جس دن میں ہمارا اور آپ کا حساب و کتاب کرے گا، اور وہ دن بدلہ کا دن ہوگا، اس دن پر بھی ہم اور آپ ایمان رکھیں تو یقین جانیں کہ ہم متقی ہوں گے، اور متقیوں کے اوصاف سے کسی حد تک ہم اور آپ بہراور ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے متقیوں کے اوصاف۔ ایسے ہی متقی لوگ جو اعمال اس دار فانی کے اندر انجام دیتے ہیں، ان کی کل 3 قسمیں ہیں، یعنی اچھے افراد، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے لوگ
جو اس دنیا کے اندر اعمال انجام دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کے کاموں کی کل 3 قسم ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر، اللہ رب العالمین کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ، اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے جملہ رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جنت پر ایمان رکھتے ہیں، جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی عقیدہ میں وہ پختہ ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو عقیدے ہمیں اور آپ کو ملے ہیں ہم ان پر ایمان رکھیں گے۔ یہ اہل ایمان میں سے جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کے عمل کی ایک قسم ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین اور اس کے جو بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے جس پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا اس پر وہ جملتاً اور تفصیلاً یعنی مکمل یا ایسے ہی مجمل ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ بندے کے ظاہری اعمال، جیسے بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو یہ بندے کے عمل سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب ان اعمال میں بندہ کس حد تک صحیح اور درست ہے، یعنی ان اعمال کو بندہ یا دیگر عبادات کو بندہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرتا ہے یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ تو اگر وہ متقی ہوگا، اگر وہ پرہیزگار ہوگا، تو جو بھی عبادتیں کرے گا، جس بھی طرح کی عبادتیں کرے گا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرے گا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کے کردار اچھے ہوں گے، وہ اچھی باتیں کہے گا، وہ اچھے لوگوں سے اپنے تعلقات کو استوار و مضبوط کرے گا، ایسے ہی اچھے لوگوں کے ساتھ وہ تعامل کرے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، اچھی باتیں زبان سے نکالے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی کی چغلی نہیں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں متقی کے اوصاف میں سے ہیں، یعنی یہ متقیوں کے اعمال ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور جن چیزوں پر ایمان رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ان پر ایمان رکھے، ایسے ہی اچھے اعمال کرے، اچھے اعمال کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے اور اپنے اخلاق کو بھی وہ شخص بہتر بنائے۔ یہ متقی کے اعمال کی قسمیں ہیں۔ ایسے ہی سب سے بہترین توشہ، سب سے بہترین زاد راہ، یہ جو آخرت کے لیے مرد مومن تیاری کرتا ہے، یہ سب سے بہترین زاد راہ ہے۔ اب اس زاد راہ کو ہمیں اور آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال جس قدر اچھے ہوں گے، ہمارے کردار جس قدر اچھے ہوں گے، یقین جانیں ہم اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین سے شرف ملاقات کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے جو ایک جنت کی شکل میں عظیم نعمت تیار کر رکھی ہے، اس نعمت کے ہم اور آپ حقدار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور تم لوگ دوڑو اللہ رب العالمین کے مغفرت کی طرف، دوڑو اللہ رب العالمین کے بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس جنت کی وسعت زمین سے آسمان تک ہے، اور ایسے ہی جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ہم تمام مومنین کو، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم متقی بنیں، ہم پرہیزگار بنیں، اور بہترین توشہ، بہترین زاد راہ کی تیاری کریں، اور بہترین زاد راہ، بہترین توشہ لے کر کے اللہ رب العالمین کے جناب میں حاضر ہوں۔ اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تم بہترین توشہ اختیار کرو، بہترین زاد راہ اختیار کرو، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اللہ رب العالمین نے کیا عقل مندوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اے عقل مندوں تم لوگ مجھ سے ڈرتے رہو، تم لوگ مجھ سے خوف کھاتے رہو۔ ایسے ہی جو چیزیں تقویٰ کے منافی ہیں، بہت ساری چیزیں انسان کرتا ہے اس دار فانی کے اندر اور اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، بڑا نیک سمجھتا ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے، لیکن کچھ اعمال وہ ایسے کر لیتا ہے جو اس کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کفر۔ آدمی کسی مسلمان کی تکفیر کر دے، کسی غیر مسلم کی تکفیر کر رہا ہے، بھائی غیر مسلم ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ واضح ہے اس کا مسئلہ، لیکن کوئی مسلمان ہے اس کی تکفیر کر رہا ہے، یا ایسا کوئی عمل انجام دے رہا ہے جس کے ذریعے سے وہ کفر تک پہنچ جائے، دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کے کفر تک پہنچ جائے، تو یہ پہلی چیز ہے جو تقویٰ کے منافی ہے۔ دوسری چیز ہے شرک۔
کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اللہ رب العالمین کے الوہیت میں، اللہ رب العالمین کے اسماء میں، اللہ رب العالمین کے اوصاف و صفات میں اللہ بندہ کسی کو شریک ٹھہرائے کہ جو اوصاف اللہ رب العالمین کے ہیں فلاں کے بھی ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور کسی قبر پر جا کر کے وہاں اس قبر والے کی بھی عبادت کرے، اس قبر سے جائے اپنی منت و سماعت رکھے، اس سے اپنی مرادیں مانگے، یہ شرک ہے۔ اور جس بندے کے ہاں شرک ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لئن اشرکتا لیحبطن عملک، کہ اگر آپ شرک کرو گے تو یقین جان لو کہ آپ کے تمام اعمال جتنے بھی اچھے ہوں، جس قدر بھی اچھے ہوں، اللہ رب العالمین اس کو اکارت کر دے گا، اس کو برباد کر دے گا، اس کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو مرد مومن کو شرک سے بچنا چاہیے، جیسے کفر سے بچے ایسے وہ شرک سے بچے، ایسے ہی بدعات کے کاموں سے بچے، بدعات کے کاموں سے بھی مرد مومن بچے، کیونکہ جس قدر بدعات میں داخل ہوگا یقین جانے وہ برائیوں میں لت پت ہو کر کے اسلام کو مسخ کرنے کا، اسلام پر اعتراض کرنے کا وہ سبب بنے گا، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین سے اس بندے کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ بدعتی کے تعلق سے شرک اگر کوئی بندہ کر لے، یعنی کوئی شخص اگر مشرک ہے وہ توبہ کرے، اس کی توبہ کی قبولیت کے لیے علماء نے کہا ہے کہ جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا ہے کہ اگر مشرک توبہ کرے اس حال میں کہ اس کا دماغ صحیح اور درست ہو، اس کا عقل درست ہو، وہ سمجھے کہ ہاں میں اللہ رب العالمین سے کیا مانگ رہا ہوں، کس چیز کی توبہ کر رہا ہوں، تو مشرک کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول کر سکتا ہے اور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن بدعتی، ایسا بدعتی جو بدعت کے امور کو انجام دے، اس کا سرغنہ ہو، بدعی اعمال کو وہ خود رواج دے، وہی پہلے کرے، تو اس کے تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ اس کا توبہ بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ تو تیسری چیز ہے کہ بدعت کے امور سے بھی اپنے آپ کو مرد مومن بچائے رکھے۔ چوتھی چیز ہے کبیرہ گناہ۔ کچھ گناہ صغیرہ ہیں اور کچھ گناہ کبیرہ ہیں، جیسے چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی کے مال کو ناجائز کھا لینا، ہڑپ لینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے ہی بدفعلی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہوں کی کیٹیگری ہے، ان سے بھی مرد مومن اپنے آپ کو بچائے۔ ایسے ہی صغیرہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہیں جس کو ہم لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، ان سے بھی مرد مومن اجتناب کرے، تب وہ متقی ہوگا، تب وہ پرہیزگار ہوگا، کیونکہ یہ صغیرہ گناہ انسان کو دھیرے دھیرے کبیرہ گناہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے اور چھوٹے گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے اور آسان سمجھ کر کے، معمولی سمجھ کر کے ان گناہوں کو کرتا رہتا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ ان گناہوں کو مزید بنا سوار کر کے پیش کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس بندے کا دل اور دماغ اس چھوٹے گناہ پر لگ جاتا ہے اور پھر وہ بڑے گناہوں کو انتہائی ہلکا سمجھنے لگتا ہے، بڑا گناہ کرنے لگتا ہے۔ تو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اجتناب کرے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ بندہ متقی ہوگا، وہ بندہ پرہیزگار ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے جو جنت تیار کر رکھی ہے اس جنت کا حقدار ہوگا۔ ایک مرد مومن کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ ایک مرد مومن کے دل میں خوف اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کا ڈر ایک مرد مومن کے دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ اس پر بھی کتاب و سنت پر غور کرنے سے چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر یقین کامل رکھے۔ مرد مومن اللہ رب العالمین ہی کو کل سمجھے۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، روزی رسا ہے، سب کچھ دینے والا ہے، پریشانی کو نازل کرنے والا ہے، پریشانی کو دور کرنے والا ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین جو کچھ کرتا ہے ہمارے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے، کسی کے لیے، وہ اچھا کرتا ہے۔ آسان تک رہو شیئا وہو خیر لکم۔ بسا اوقات ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جب ان پر بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر مصیبتیں کیوں نازل کر دیا؟ یہ مصیبتیں ہم پر نہیں نازل کرنا چاہیے تھا، فلاں ہم سے زیادہ خراب ہے، ایسا ہے ویسا، اس پر نازل کرتا اللہ رب العالمین۔ تو ایسے اوقات میں مرد مومن کو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین بندے پر نازل کرتا ہے اس کے تعلق سے وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ بندے کے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ آدمی جو بھی عبادتیں کرے خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے۔
جو بھی عبادتیں، چھوٹی عبادتیں ہوں، بڑی عبادتیں ہوں، سب کچھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے، اللہ رب العالمین ہی کی خوشنودی کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہ کرے، تو اس بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوگا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کا تقویٰ ایک مرد مومن کے دل میں جب وہ مخلوقات پر غور کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر طرح طرح کے مخلوقات کو بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا ہے، انسانوں میں اللہ رب العالمین نے کیٹیگریاں رکھی ہیں، پہاڑوں کو بنایا ہے، ایسے ہی حیوانوں کو بنایا ہے، نباتات کو بنایا ہے، جمادات کو بنایا ہے، جب ان پر غور کرے گا اور ان کے تعلق سے غور کرے گا تو ہر چیز کا ایک مقام مرد مومن کے سامنے آئے گا، اور پھر مرد مومن کا دل اللہ رب العالمین پر خالص طور پر یکجا ہو کر کے اللہ رب العالمین سے ملے گا، اللہ رب العالمین پر وہ ایمان اور یقین رکھے گا، تو مخلوقات اور تمام مخلوقات پر ایک انسان غور و فکر کرے، ان کے بارے میں تدبر کرے، اس سے بھی بندے کے دل میں تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک مرد مومن اس بات پر بھی ایمان رکھے، اس بات پر بھی غور کرے کہ ہم انسان ہیں، اس دار فانی کے اندر ایک محدود مدت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جنم دیا ہے، اللہ رب العالمین جب چاہے گا، جس انداز میں چاہے گا، ہمیں اس دنیا سے اٹھا سکتا ہے، اس کے بعد ہماری پہلی منزل قبر ہوگی۔ قبر پر بھی ایمان رکھے، اور قبر کی ہولناکیاں جو ہیں اس کے تعلق سے بھی مرد مومن ایمان رکھے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے انشاءاللہ جنت کی کیاریاں کھول دی جائیں گی، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جنت کے ناز و نعمت کے دہانے اللہ رب العالمین کھول دے گا اور ہم قبر میں آرام محسوس کریں گے۔ ایسے ہی اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو یقین جانیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قبر سے عذاب دینا شروع کر دے گا۔ تو البندہ قبر اور اس کے عذاب اور اس کی ہولناکیوں پر بھی غور کرے، اس پر بھی ایمان رکھے۔ ایسے ہی مرد مومن اللہ رب العالمین کا خوب ذکر کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت پہ اپنے آپ کو صرف کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سب دعائیں کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، تجھ سے اللہ رب العالمین میں سیدھا راستہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ رب العالمین تو مجھے تقویٰ کی ہدایت دے، میں تقویٰ اختیار کروں، میرے دل میں تیرا خوف اللہ رب العالمین شامل ہو جائے، میں تجھ سے ڈرنے والا بن جاؤں اور میں جرائم سے اور برے اعمال سے دور اپنے آپ کو کرنے والا بن جاؤں۔ یہ صحابہ کرام دعا کرتے تھے۔ ایسے ہی والعفاف والغنی دعا کرتے تھے، اے اللہ رب العالمین تو مجھے پاک دامن بنا، اے اللہ رب العالمین تو مجھے برائیوں سے بدکاریوں سے بچا کر کے تو مجھے پاک دامن بنا، والغنی اور اللہ رب العالمین تو مجھے مالداری عطا کر، ایسی مالداری جو ہمارے لیے ہلاک کا ذریعہ نہ ہو، اللہ رب العالمین ایسی مالداری تو ہمیں عطا کر۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ دعائیں کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے ان باتوں کی۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک حدیث ہے جناب ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد خطبہ دیا، اور خطبہ اتنا بلیغ تھا، اتنا موثر تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، یہ اب اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، اور یہ آخری خطبہ الوداعی خطبہ ہم کو دے رہے ہیں۔ اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تذکرہ کیا تھا اس کو علماء نے کوٹ کیا ہے، محدثین نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ رب العالمین کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور اللہ رب العالمین کی سمع و طاعت کا تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کی باتوں کو مت مانو۔ اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي يَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اگر تمہارا حکمراں کوئی حبشی غلام ہو تو تم اس کی بھی باتیں مانو، تم اس کی بھی اطاعت کرو، اس پر خروج میں اپنے آپ کو شامل نہ کرو، اس کے تعلق سے تم اچھے عقیدے رکھو، اس کی صحیح باتوں کو مانو، اور غلط باتوں کا اگر کبھی کبھار وہ حکم دے اور تم اس پوزیشن میں نہ ہو کہ تم اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر سکو، یا اپنی بات کو اس سے منوا سکو، یا اپنی بات کسی انداز میں وہاں تک پہنچا سکو، تو تم خاموشی کے ساتھ اس کی بات کو مانو۔ اور ایک بات اور جان لو کہ میرے بعد لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا، اور اختلافات کے ایام میں
سب سے بہتر وہ ہوگا جو میری سنت کو لازم پکڑے، جو اللہ رب العالمین کی کتاب کو لازم پکڑے، اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعامل کو، صحابہ کرام کی سنتوں کو جو لازم پکڑے وہ بہتر ہوگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان باتوں کو تم مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہاں جو بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت کی تھی، کس کی؟ تقویٰ کی، کہ تم اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ۔ جو شخص متقی ہوگا، جو شخص پرہیزگار ہوگا، اس کے انعامات بے شمار ہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا مقام پر اس کی رہنمائی کی ہے، اس کے مقام کو یاد دلایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان المتقین فی مقام امین، کہ متقی لوگ کہاں ہوں گے؟ مامون جگہوں میں ہوں گے۔ ایک اور مقام پر ان للمتقین مفازا حدائق وانابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اللہ رب العالمین یہاں مومنین کے ان اوصاف کا تذکرہ کیا ہے جن اوصاف سے اللہ رب العالمین مومنین کو جنت کے اندر متصف کرے گا، یعنی جو نعمتیں اللہ رب العالمین مومنین کو جنت میں دے گا، کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا یقیناً کامیابی کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے، یعنی متقیوں کے لیے کامیابی ہے، متقیوں کے لیے جنت ہے۔ اور جنت کا منظر اور پس منظر اللہ رب العالمین نے کھینچا کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، اچھے اچھے باغات ہوں گے، پھل پھول ہوں گے۔ ایسے ہی جنت میں حوریں ہوں گی، جن حوروں کی خوبصورتی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ دنیا کی عورتیں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر کے ہر کوئی کہتا ہے کہ بڑی خوبصورت ہے، لیکن جنت کی حوروں کے تذکرے، جنت کی حوروں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس دنیا کی عورتوں سے کئی گنا، 70,000 سے زائد گنا وہ حوریں خوبصورت ہوں گی، جنہیں دیکھنے کے بعد انسان کسی اور کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اس کی طبیعت میں یہ امنگ پیدا نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور عورت کی جانب اپنی نگاہوں کو دیکھے، کر لے، اپنے چہرے کو کر لے، اپنی نظروں کو کر لے۔ یہ اس جنت کا مقام ہوگا۔ تو مومنوں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا خوف کھانا چاہیے، اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرنا چاہیے، اور تقوی کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، اور جس قدر ہم متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، یقین جانیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر اگر کچھ سختیوں سے آزمائے گا تو اللہ رب العالمین ہمیں پھر اس کے بعد آسانی ہی آسانی کر دے گا۔ دنیا کے اندر اگر تنگی آ گئی تو آخرت میں ہماری آخرت کی زندگی انشاءاللہ انتہائی آسان ہوگی۔ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو متقی اور پرہیزگار بنا، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر اسلام اور اسلامی تعلیمات پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔